बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को ये नावल के अंदर खुश आमदीद। हमारा ये वाला नावल दिल दियारे दिल की जो है आज चौथी किस्त है। बहुत ही ज़बरदस्त और इन्जॉय करने वाला नावल है। तो चलो देखते हैं कि हमारी आगे की स्टोरी के अंदर क्या हो रहा है। आगा जान को 7वें दिन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कल दोपहर अस्पताल से घर आए वो, फिर इनकी आदत के लिए आने वालों का जो नाता बनता, तो इन सब में किसी को भी रात गए तक एक लम्हा भी फुर्सत नहीं मिला था। सुबह अपने मामूल के वक्त बेदार हो गई थी। आगा जान को जागते देखा तो इनके लिए नाश्ता बनाने किचन में आ गई। वल्दा लिए चुनकर चूल्हे पर चढ़ाकर फारग हुई थी कि जरमीनी किचन में आई। आओ जरमीनी, चाय पियोगी? इसके हाथ में चाय का कप था और वो शहलाकी से इसे भी चाय की ऑफर कर रही थी। नहीं, मेरा कॉफ़ी का मूड है, नाश्ते में साथ कॉफ़ी लूँगी। फारी को जवाब देती इसके पास ही आ गई थी। दलिया चढ़ाया है मैंने आगा जान के लिए, जब तक वली इनका मुँह हाथ दबा कर लिबास तब्दील करवाएंगे ये तैयार हो जाएगा। जरमीनी कुकिंग रेंज की तरफ देखता फाकरस ने बताया। सरद रात में हिलाती खामोशी से तो देखने लगी। इसकी मुसलसल खुद पर मजबूर निगाहें उसे हैरान होते इसने सफारी अंदाज में देखा। फारी, मैंने इस रोज तुम्हारे साथ बहुत मिसबिहेव किया था। मैं तुमसे इस दिन की चाहती हूँ माजरत, लेकिन मुझे तो तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। हम गुस्से इसी को दिखाते हैं जिस पर अपना हक समझते हैं। और उसके हाथ थामकर इंसान से बोली। वो गुस्सा नहीं, बदतमीजी और बहुत दिल दिखाने वाली बातें थी फारिया। यकीन करो, मुझे अपनी बातों पर तब ही बहुत अफसोस हुआ। बाद में भी मुझे इस रात घर आकर बहुत डांटा। बड़ी औरों के कह रहे थे कि तुमने इसकी हालत देखी थी, वो कितनी परेशान थी, और फिर तुमने इससे सब बकवास की। यकीन करो, बकौल तुम्हारी खानदानी मोरसी आदतों के बावजूद हकीकत में इतनी बदतमीज नहीं। दरअसल मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था, और वो जिस पर मुझे गुस्सा आ रहा हो मैं इसे मीठी बन बन कर मुनाफिक नहीं दिखा सकती। जरमीनी की हद दर्जा संजीदगी के बावजूद इसे बेसहाता हंसी आ गई थी। अपनी खानदानी मोरसी बदतमीजी पर फखर या मैं भी वो इसकी तरह बदला थी। इसे हंसता देखकर वो भी हंस पड़ी। मैं पहले तुम्हें बहुत गलत नहीं समझती थी। बेरोज पापा के इंतकाल के बाद तुम्हारे रवैयों के लिए मैं तुम्हें कहीं न कहीं रियायत भी दे दिया करती थी। मुझे लगता था कितने बरसों की गलतफहमियां हैं। तुम्हें रोहित आई को तो कुछ अर्सा तो लगेगा आगा जान के खुलूस को समझने में, मगर जब तुम्हारा MBSc फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, तुमने अपने रिजल्ट की इतला आगा जान को नहीं दी, तब मुझे तुम पर पहली बार बहुत शदीद गुस्सा आया। तो तुम्हारा रिजल्ट आने से पहले इतने पुरजोश थे। मेरी फायरी का रिजल्ट आने वाला है, मेरी पोती डॉक्टर बनने वाली है। वो अपने हर मिलने हवाले से जिक्र किया करते थे और शरारत से मुझे छेड़ते थे तो तुम पीछे रहेगी और फारी तुमसे पहले डॉक्टर बन गई। लेकिन जब तुमने इन्हें अपने रिजल्ट के आने गाना ही किया, बल्कि ने खुद ही तुमसे फ़ोन करके तुम्हारा रिजल्ट क्यों तक पूछा तो ये बताया चला ये रिजल्ट आए भी 20-25 दिन हो गए हैं। तब इनके चेहरे पर बिखरे रंज और उदासी देखकर मुझे तुम बहुत बुरी लगी थी और तुम्हारे इस रवैये से हट हुए। मैं आगा जान से इस रोज़ बहुत लड़ी थी कि वो एक बेहिस लड़की पर क्यों अपनी मोहब्बतें बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ज़रमीन फारिया मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने इसकी आंखों में अपनी मोहब्बत देखी है, बस सिर्फ अपनी ज़बान से इकरार नहीं करती। फिरोज़ की बेटी है ना, इसकी तरह थोड़ी ज़िद्दी। यकीन लीजिए, मैं सब कुछ कहकर जब वो तुम्हारे पास होने की खुशी में बहुत खुश तुम्हारे लिए तोहफे लेकर तुम्हारे पास लाहौर गए, तो वहाँ इस रोज़ जो कुछ भी हो, घर वापस आने के बाद जो गम में डूबा वजूद मैंने आगा जान कर देखा, इसके बाद मुझे तुम पर पहले से भी ज़्यादा शदीद गुस्सा आया और तुम बहुत बुरी लगी। फिर अभी वो 2-2.5 महीने पहले जब इन्होंने CCU में तुम्हें फ़ोन किया, मैं और लाला इस वक्त इनके पास थे। इनकी तबीयत अब तो बहुत बेहतर है फारिया। यकीन करो, इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह ना करे वो अब बचेंगे ही नहीं। और फिर मेरे और लाले की मौजूदगी वहाँ से जो कुछ आगा जान को सुनने को मिला, उसके बाद जितनी इनकी तबीयत खराब हुई, मेरे दिल में तुम्हारे लिए शदीद नफरत पैदा होगी। इस रोज़ में तुम्हें कोई रियायत नहीं दे सकती थी फारिया। तुमने पहले जो कुछ भी सुना, पर 6 साल से आगा जान को देख भी तो रही थी ना। मुझे लगा ये कैसी लड़की है, इसे तो मोहब्बत भी अपनी तरफ खींच नहीं पाती। आगा जान इसके सिवाय मोहब्बत की कुछ भी नहीं तो मांगते। उसके चेहरे के एकदम ही फीके पड़ जाने वाले रंगों को देखकर ज़रमीनी ने गर्मजोशी से इसके हाथ दबाया। तो तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अगर तुम दिल की अच्छी ना होती तो इतना सारा झगड़ा खड़ा कर देने वाला मामला कोर्ट तक ले जाने के बाद सिर्फ लाला के ये कह देने के आगा जान बीमार है, कभी इनके साथ पेशावर आती। और अब तो तुम्हारे दिल में भी तुम्हारे लिए कोई गुस्सा, कोई नफरत और कोई बगज़ नहीं, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत और बहुत कदर है। तुम वाकई इनसे बहुत मोहब्बत करती हो, तभी तो इनकी बीमारी का सुनते यहाँ आ गई। और तुम दिल की भी तो बहुत अच्छी हो फारिया। शर्मीनी के सच्चे दिल से की इसकी तारीफ मजीद कुछ रंग इसके चेहरे पर से गायब कर दिए। अगर इसे पता चल जाए को यहाँ कैसे आई है और फिर वैसे कैसे समझेगी, फिर इसके मुताबिक क्या कहेगी कि सोचेगी। अगर वली से सच बता दे नहीं, वो एकदम ही पूरी की पूरी काम की इसकी वो सच्चाई किसी को भी पता न चले। काश वली भी इस दिन को भूल जाए। वली किचन के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था और ज़रमीनी से आगा जानकर नाश्ता लाने कह रहा था। शायद इसने ज़रमीनी की बातें सुन ली थी।
اس نے وہ چلی کے چہرے پر ظفر استریا مسترد تلاش کرنے جگمہا صرف ایک دلبرس سنجیدی چہرے کا تام کی ہوئی تھی۔ اگر وقت پیچھے کی طرف لے جایا جاتا تو اس پل فاریہ بے روزان شدت سے جواب مانگتی تھی کہ یکم جنوری کو دوپہر لوٹ آئے اور میز پر ولی کے سامنے بیٹھی ہوں اور اپنی شرط فاری کے سامنے شرط کو قبول کرنے کے بجائے بضد ہو کہ اس شرط کے پیش جانے کے سبب پوچھے۔ اس کے بہم اسرار پر جب اسے یہ بتانے میں مجبور ہو جائے کہ آغا جان کی بیماری کے سبب وہ کسی بھی قیمت پر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اس لیے یہاں آیا ہے، تب وہ اسے کہے کہ آغا جان کے پاس چل رہی ہے بغیر کسی شرط معاہدے کے۔ ولی زرمینے سے ناشتے کا کہہ کر فوراً ہی وہاں سے چلے گئے اور زرمینے جلدی جلدی آغا جان کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اس اجرت معتز رفتاری کے عالم میں اس کا دھیان فارغ کی خاموشی کی طرف بالکل نہ گیا۔ وہ زرمینے میں ابھی آتی ہوں کہہ کر وہاں سے نکل گئی، اپنے پوشن میں آ گئی، سیدھے اپنے کمرے میں آ کر الماری میں رکھے بیگ کی زپ کھول کر اس نے اس میں سب سامان کا بالکل نیچے دبا لفافہ نکالا اور کاغذ کا آخری باہر نکال دی۔ اس پر نظر ڈالے بغیر اس نے اسے پرزے کیے اور پھر سب پرزے ہاتھوں میں سمیٹ کے کچن میں لے آئی اور چولہا جلا کے اس نے سب چھوٹے چھوٹے پرزے آگ لگا دیے۔ آغا جان کو اسپتال سے آئے آج 8 دن ہو گئے تھے۔ ان کی طبیعت میں بہتری پا کر ولی نے 2 دن سے دوبارہ آفس جوائن شروع کر دیا تھا۔ زرمینی ابھی یہاں تھی، اباد بھی ایک دن چھوڑ کر آغا جان کی عادت کے لیے آ رہا تھا۔ اس رات بھی وہ آیا ہوا تھا۔ بہت خوشگوار ماحول میں آغا جان ہی کے کمرے میں رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جبکہ یہ سب صوفے پہ بیٹھے تھے۔ کیا ہوا؟ تم اتنی جلدی کھا بھی چکی؟ اسے پلیٹ خالی کر کے میز پر رکھتا دیکھ زرمینی بے ساختہ بولی، لگتا ہے فارغ کو ہمارے پشاوری کھانے پسند نہیں آنے بھائی زرمینی، کھانے میں تھوڑا سا لاہوری ذائقہ بھی شامل کر لو۔ اور بعد مسکرا کر بولا، نہ پشاوری نہ لاہوری، ان خاتون کو سرے سے دیسی کھانا سے ہی رغبت نہیں ہے، یہ تو چائنیز پسند کرتی ہیں۔ جواب خاموشی سے مسکراتی رہی تھی مگر اس کی طرف فوراً یہ جواب زرمینی نے دیا۔ آواز چٹکلے اور لطیفے سے راستہ ہساتا ماحول کو بہت خوشگوار بنائے ہوئے تھا۔ اسے آواز کا یہ تکلیف نہ دوستانہ انداز اچھا لگا تھا۔ اسے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ اپنے گھر وہ پچھلے کئی برسوں سے اکیلا کھانا کھانے کی عادی ہو جلدی چلی گئی تھی۔ یاد ہی نہیں رہتا کہ فیملی کے ساتھ لوگ ایک ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو عام سا کھانا بھی کتنے مزے کا لگنے لگتا ہے۔ ولی بھی اس کی طرح کھانا کھا چکا تھا، وہ حذیفہ کے ساتھ مصروف تھا جو ماموں کا سر کھاتا اس سے بھی بیل چلانے سے چاہ رہا تھا۔ برخودار یہ وکیل صاحب تو آپ نے کس کام پر لگا دیے ہیں؟ بعد نے بیٹے سے کہا، یار ولی ہمارے بچپن یہ لٹو کتنے روپے کے ملا کرتے تھے، کچھ یاد ہے؟ کارٹون نیٹ ورک کے کرشمے ہیں سب، اب لٹو جیسی عام سی چیز بھی بچے کہیں کی سو کی خرید کر لاتے ہیں۔ حذیفہ کے ساتھ مصروف ولی نے بات کو جواب دیا۔ اگلے روز جب کہ ولی دفتر جا چکا تھا، آغا جان کی آنکھ لگی ہوئی تب وہ دونوں لاؤنج میں فلور کشنز پر برجمہ باتیں کر رہی تھی۔ وہ واقعی اس کی جیسی ہی تھی، پر جب بدتمیز و بد اخلاق تھی تو بے حد، اب خوش مزاج و خوش اخلاق تھی تو وہ بھی بے حد اس کے ساتھ بہت دوستانہ و بے تکلفانہ انداز میں بات کیا کرتی تھی۔ مگر اس بے تکلیفی کے باوجود وہ اس کی اور ولی کے رشتے کے متعلق یا اس کی ممی کے متعلق کبھی بھی کچھ نہ کہتی، نہ ہی اس کی پچھلی کسی بات کا کوئی حوالہ دیتی۔ وہ جیسے پچھلی ہر بات بلا کر اس کے لیے دل بالکل صاف اور کشادہ کر چکی تھی۔ لنچ ٹائم میں ابھی کافی دیر تھی مگر زرمینے کو بھوک لگ رہی تھی۔ اس کی بھوک کے علاج کے لیے فاریہ ایک بڑا سا پیالہ گرم گرم پاپ کارن کا بنا کر لے آئی۔ ارے پاپ کارن زندہ باد! کا مطلب ہے تم خاصی سکڑ لڑکی ہو۔ پاپ کارن بنا کر لے آنے پر اس نے اسے سکڑپے کا سرٹیفکیٹ پیش کیا اور جلدی سے فریج سے ڈائٹ پیپسی کی کین بھی نکال کے لے آئی۔ دونوں بچے بھی وہیں بیٹھے ٹی وی پر کارٹون دیکھنے میں مصروف تھے۔ انشا پاپ کارن دیکھتے ہی ان دونوں کے پاس آ گئی اور ان دونوں سے پہلے کھانا شروع ہو چکی تھی جبکہ حذیفہ وہیں تھے آئی اور میں اسی کو بیل چلاتا دیکھنے میں مگن رہا۔ زرمینی حذیفہ کے پیاس سے چمکا چمکا کر اپنے پاس بلا رہی تھی، بیٹا کھانا کھا کر تو دیکھو کتنے مزے کے پاپ کارن ہیں، بنا کر لائی ہیں فاریہ آنٹی۔ پھر وہ اٹھ کر ان کے پاس کی اور زبردستی اس کے منہ میں 2-3 پاپ کارن ٹھوسے۔ مزید کھانے سے انکار میں سر ہلاتے اس نے اپنی نظریں پھر کارٹون میں جما دی۔ اسے اگنور کرو، ابھی خود آ جائے گا کھانے۔ فاریہ نے ڈائٹ پیس کارٹون کھولتے سے نصیحت کی۔ نہیں آئے گا کھانے سے تو جیسے الرجی ہے، وہ مایوس ہوئی۔ تم تھوڑے دن کے لیے اپنے اس زہریلے بیٹے کو میرے پاس چھوڑو، میں اسے ٹھیک کر دوں گی۔ اس نے عشا کو گود میں چڑھا لیا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی مزے سے پاپ کارن بھی کھا رہی تھی اور اس کی کین سے پیپسی کی گھونٹ بھی لیتی جا رہی تھی۔ ہمیں تو یہ موٹی گڑیا پیاری لگتی ہے، اس نے عشا کے دونوں گالوں پر پیار کیا۔ تم میرے بچوں میں فرق کر رہی ہو، خبردار، دیکھو میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، اپنے بیٹے میں جان ہے، اگر مجھ سے بنا کر رکھنی ہے تو اس کے نخروں سے میں دل کھول کر پیار کرنا ہوگا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، تم نے کنفرم بھی کر دیا۔
हाँ, वही रवायती अम्मा, बेटे को बेटी पर फकीर देने वाली। हाँ, तो कुछ गलत किया है ये कि तो शादी करके जल्दी बनेगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा तो ये बेटा ही बनेगा। रवायती का लफ्ज सुनकर इसने भी बिल्कुल रवायती और घसा फटा जुमला बड़े फौहर से बोला, फिर उससे घूरता पाकर केक लगाकर हंस पड़ी। यार तुम ट्विंस बच्चों के साथ मुश्किल नहीं हुई? अब तो है ये कुछ बड़े हो गए हैं, मगर जब पैदा हुए होंगे दोनों को साथ संभाल लेती थी। तुम ये बात कर रही हो? मुझे तो प्रेगनेंसी के दिनों में डॉक्टर ने अव्वल अव्वल ये बताया था कि मेरे यहाँ जुड़वा बच्चे होंगे, तो मेरी तो खुशी से पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैंने इतने अरमानों से ट्विंस बच्चों की डबल सवारी वाली प्राइम कार्ड सब चीज़ें खरीदी थी। फिर जब ये पैदा हुए इत्तेफाक से इसी अस्पताल में इन दोनों किसी और के यहाँ जुड़वा बच्चे नहीं हुए थे। मैं इतने फख्र से इन दोनों को गोद में लेके फिरती थी, बस सिर्फ ये कहने की देर रहती थी, तुम्हारे पास तो बहन एक के हैं, मेरे पास तो दो दो हैं। यार मुझे मुनफरिद नजर आने का शौक है, रवायती और आम से काम तो मैं कर ही नहीं सकती। और फिर इसमें से एक फायदा भी है, दोनों साथ मिलकर बड़े हो गए। शुरू में बेशक बहुत मुश्किल हुई, मगर बच्चे दो ही अच्छी के उसूल पर अगर चला जाए तो मेरा फायदा भी तो दिखाऊं। एक वक्त में दो मुश्किलात से निकल आई, साथ बड़े हो गए, साथ स्कूल जाए शुरू की गए, चलो अम्मा की मुश्किल खत्म। वो इतने मजे से बोल रही थी कि फारिया से अपना कह रुकना मुश्किल हो गया। हाँ, बस नुकसान इतना हो कि मेरा पढ़ाई के एक साल ज़ाया हो गया, कॉलेज में क्लास रेगुलर अटेंड नहीं कर पाई, इसी सेकंड ईयर का एग्जाम नहीं दिया। इसी वजह से अब फाइनल ईयर चल रहा है, लेकिन है क्या फ़र्क पड़ता है, अभी ना सही अगले साल मुकम्मल डॉक्टर बन जाऊंगी। तुम्हारी पढ़ाई के दौरान शादी हुई क्यों थी जरमीने? और ये बात पूरे यकीन के साथ जानती थी कि आका जान ने इसकी शादी के लिए जरमीने को मजबूर नहीं किया होगा। पहले बस खानदानी के औरतों को मजलूम दब्बू और मर्दों को जालिम और हकम समझा करती थी। इस खानदान की औरतों पर्दा रहा करती थी, तो ये ऐसी कोई बुराई तो नहीं थी जिस पर यहाँ के मर्दों को कदामत परस्त और जालमाना हकमाना जिन का हकम मालिक करार दिया जाए। घर से बाहर तो जरमीन और उसकी फैमिली की दूसरी खवातीनें बड़ी बड़ी चादर में मफलूर होकर जाया करती थी, मगर घर के अंदर भी इसने जरमीनी को कभी दादा या भाई के साथ सामने खुले सर नहीं देखा था। वो घर में भी हर वक्त सूट के साथ कटवाटा सर पर लिए रखती थी, जबरन या जबरदस्ती नहीं, अपनी खुशी से। इसने जरमीनी को फैशन के मुताबिक हाई फ्रीज बेतहाशा फीलिंग्स को नुमाया करने वाली फिटिंग वाले कपड़े पहनते नहीं देखा था। इसका लिबास फैशन के मुताबिक होता था, मगर वो फैशन बस इस हद तक जायजा जहाँ तक अपना हमारा मजहब हमें जाने की इजाज़त देता था। इस समय कहाँ बुराई थी, कहाँ जुल्म था, कहाँ दकनीत थी, बगैर जाने मिले करीब से देखे इस फैमिली के मुताबिक बिल्कुल इसी तर्ज के प्रोपेगेंडा का शिकार थी जैसे मगरबी मीडिया मुसलमान मुल्कों के बापर्दा खवातीन के मुताबिक करता है, जो सफर स्कार्फ पहन ले तो खुद को डांट छुपा कर बाहर निकले। बेचारे मर्दों की जुल्म का शिकार है। इस जुल्म से रहाई के लिए इसे औरतों के हकूक का अलमदार किसी तंजीम से फ़ौरन रब्ता करना चाहिए। बस यार हालात कुछ ऐसे ही बने कि मैं शादी ज़रा जल्दी और तरफी में हो गई। सरमी ने इसके सवाल का जवाब दे रही, असल में मेरे ससुर इन दोनों बहुत बीमार थे। बीमार क्या, डॉक्टर ने इन्हें जवाब दे चुके थे। मैंने 2 महीने बहुत से पहले 6 महीने, डॉक्टर इनके मुताबिक बस इतना वक्त बाकी था इनके पास। इनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी किसी एक औलाद की खुशी तो देख लें। अब आप सबसे बड़े हैं ना, अपने बहन भाइयों में तो शादी इन्हीं की होनी थी, लेकिन इस ख्वाहिश के बावजूद मेरी तालीम को अधूरा देखते इनकी आका जान से बात कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि स्कूल के आखिरी साल में मेरी मंगनी बात के साथ कर देने के बाद आगा जान ने, और तब तो मामा और पापा भी जिंदा थे, इन तीनों ने अब बात की मम्मी बाबा से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिए थे कि शादी मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद होगी और इससे कबल शादी का नाम भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त किसी ने यह भी तो नहीं सोचा था कि बाद के बाबा यूं एकदम इतने मोजी मर्ज का शिकार हो जाएंगे। तब फिर बाद मेरे पास आए थे, इन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझसे इस शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं इनकी ख्वाहिश मानते हुए भी शादी के लिए राजी हो जाऊं तो वो अपने मरते हुए बाप को एक आखिरी खुशी दे पाएंगे। फैसला मुझको था, मैं बहुत पढ़ाकू किताबी कीड़ा टाइप की लड़की थी। डॉक्टर बनना मेरा जुनून था। मेडिकल की पढ़ाई के साथ शादी थी मेरी जिम्मेदारी। शश व उलझन में मतलब मैंने आखिर आगा जान की एक बात पर अमल किया। वो कहते हैं फैसला करने के लम्हे हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनो, और वो क्या कह रहे हैं। और मेरे दिल मुझसे कह रहा था कि शादी तो तुम्हारी शख्स से होना तय है कि तुम इससे मंसूब हो, अब नहीं तो 4-5 साल बाद होगी, फिर एक छोटी सी कुर्बानी देकर इसका मान रख लो। और यकीन करो फारिज, शादी इस वक्त कर लेने का मेरा वो एक छोटा सा फैसला मेरी शादीशुदा जिंदगी लिए कितना अच्छा साबित हुआ तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती। हालांकि इस वक्त मेरी अधूरी तालीम कम उम्र की वजह से लाला को इस शादी पर बहुत हफाजात थे। मेरी शादी हो गई, शादी के महीने बाद ही मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। तब मुझे अपने फैसले के दुरुस्त होने का एहसास हुआ। मेरा वो एक छोटा सा फैसला एक मरते हुए शख्स को खुशी दिला गया, बदले में उम्र भर के लिए मेरे शौहर की निगाहों में
میری عزت اور قدر منظرت کہیں گنا بڑھا گیا۔ میری اسی قربانی کو ان کی نگاہوں میں بےحد عزت، بہت قدر۔ میری ایگزام ہو رہے ہوں تو اپنا کام چھوڑ کر میرے کام تک خود کو کر دیتے ہیں۔ میں جب ڈاکٹر بن جاؤں گی تو میری اس ڈگری میں 50% کریڈٹ میرے شوہر کے تعاون، حوصلہ افزائی، مدد اور محبت کا ہوگا۔ اور زرمینی کی باتیں بے دہانی میں سن رہی تھی۔ اس کی سوچیں زرمینی کے صرف ایک جملے پر اٹک گئی، فیصلہ کرنے کے لمحے۔ زرمین، تم نے کیا کہا تھا ابھی؟ فیصلہ کرنے کے لمحے، دل کی آواز سنو۔ زرمینی جیسے ہی خاموش ہوئی، اس نے بے حد حیرت سے یہ الفاظ کھوئے کھوئے انداز میں دہرائے۔ ہاں یار، یاغا جان کہتے ہیں، یاغا جان کے فیورٹ اور غالباً خود ایجاد کردہ جملہ ہے، اور یہ ہمیں بچپن سے سکھاتے، بتاتے اور سناتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کی گھڑی اور فیصلہ کرنے کے لمحے ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنو۔ دل دلیل نہیں مانگتا، اس لیے جرأت مند بھی ہوتا ہے، جبکہ دماغ ہر کام سے پہلے دلیل، ثبوت، گواہ تلاش کرتا ہے، اس لیے بزدل ہوتا ہے۔ لیکن دل کے ماننے کا یہ مشورہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے اس مشین کو ورکنگ کنڈیشن میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس پر جھوٹ، نفرت، عداوت، لالچ، حسد، بغض و کینہ کا رنگ نہیں لگا دیتا۔ زرمین نے ہنستے ہوئے آغا جان کے الفاظ ہو بہو انہی کے انداز میں دہرا رہی تھی، اور وہ حیرت سے گنگ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا جان کی اپنی طرز کی بڑے بڑے مزے مزے کی مثالیں اور باتیں ہوا کرتی تھیں جو وہ ہمیں بچپن میں سنایا کرتے تھے۔ یہ جو ضمیر انکل ہیں نا، یہ بھی وہیں دل کے کہیں آس پاس ہی رہتے ہیں۔ اس کا کام ہماری مشین کی نگرانی اور حفاظت کرنا ہے، ٹوکتے رہنا ہے۔ رکھتا ہے اگر ہم ان کی چیخ و پکار پر دھیان دیتے، اس زنگ کی بروقت روک تھام کر لیں تھے، تب تو خیر سمجھ لو ہم نے اپنی مشین کو خرابی سے بچا لیا، نہیں تو پھر وہ زنگ آہستہ آہستہ ہماری اس قیمتی نازک مشین کو پوری طرح سے اپنی لپٹ میں لے کر اسے نکارہ بنا دیتا ہے۔ زرمین نے آغا جان کی باتیں انہی کے الفاظ اور لہجے میں مسکراتی ہوئی دہرا رہی تھی، اور وہ حیران ہو رہی تھی۔ تو ڈیڈی نے جو بچپن میں ایک بار اس سے یہ سب باتیں انہی الفاظ میں نصیحت کی تھی، وہ انہیں آغا جان نے سکھائی بتائی تھی۔ آغا جان کے بظاہر چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں، اتنی سچ۔ کتنی دیر بعد جب زرمین آباد کا فون آنے پر وہاں سے اٹھی تو لاؤنج میں گھری رہی، تب وہ آغا جان کی ان باتوں کی روشنی میں اپنا تجربہ کرنے لگی۔ اسی کے بعد ڈسٹرب کر رہی تھی۔ جب کھلا کا ایشو اٹھا تھا تب آغا جان سے جائیداد میں حصہ مانگنے ممی کے مطالبے پر مسرت خاموش ہوئی تھی۔ تب جب اپنے گھر میں اس نے آغا جان سے اس رشتے کے لیے انکار کیا، تب جب اس نے 2 مہینے پہلے آغا جان کی فون کال نہیں سنی تھی، تب اس کی حوصلہ جگ میں کارکردگی خراب کیوں جا رہی تھی؟ اس کا فائنل کا رزلٹ بہت اچھے کیوں نہیں آیا تھا؟ اس کے دل اس کے خلاف چلا آ رہا تھا۔ جو کچھ بھی کر رہی تھی اس پر اس کا دل اس سے ناخوش تھا۔ فاریہ، تم مجھ پر زنگ لگا رہی ہو، تم میری درست ورکنگ کنڈیشن کو خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو، تم مجھے نکارہ بنا دینے کے کام کر رہی ہو۔ اور دل میں اس کی پہلی بار بدگمان اور شاکی کب ہوا؟ جب آغا جان اس کے میڈیکل کالج میں داخلہ کروا کے گئے تھے۔ دل کی دنیا اس دلیل اور اپنے منتخبی ہوتی ہے۔ دل جیسے اچھا قرار دے دے پھر وہ دل بھی اچھا ہوتا ہے، اور جیسے برا کہہ دے اور اپنے حق میں ہر دلیل، ہر حجت رکھنے کے باوجود برا ہی رہتا ہے۔ اور اس کے دل نے اس روز آغا جان کو اچھا مان لیا تھا، ان کی محبت کو قبول کیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس دل سے انہیں اچھا سمجھتا نہ تھا، مگر اس روز ان کے بیچ ساتھ بینچ پر بیٹھ کر فارم بھرتے اس کے دل نے ان کی سچائی، ان کے خلوص، ان کی محبت کو پہچان لیا تھا۔ آج اسے پہلی بار پتہ چل رہا تھا کہ 6 سالوں سے وہ الگ سمت میں بھاگ رہی ہے، اور اس کا دل الگ سمت میں، اس کا دل اس کے مقابل اس کے خلاف کھڑا تھا۔ یہ تب طلاق، خلا و جائیداد، دوا لینا ایشوز اور اکاؤنٹ سے سارا پیسہ متواتر حج کر دینے والے معاملے کے بعد ہوا تھا، جو ممی سے خفا اور بہت دور ہو گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے تک تو ان تمام برسوں میں اس نے ہمیشہ انہی کے ہر عمل کے لیے حق بجا سمجھا تھا۔ صرف اس نے اس کے دل کے نہیں، دل میں ماں کی محبت نہ ہو، یہ ہو سکتا تھا بھلا، مگر اس کا دل جیسے اتنا چاہتا تھا اسے برباد ہوتا اور غلط کرتا بھی تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے تباہی اور بربادی سے بچا لینا چاہتا تھا، اور اس کی ممی وہ خود کو تباہی تو کر رہی تھی۔ ایک بہت اچھی گھریلو مشرقی وفادار محبت کرنے والی بیوی نے شوہر کی زندگی کے آخری ایام میں ان کا ساتھ نہیں نبھایا، مرنے سے پہلے سے تنہا چھوڑ گئی۔ اپنے اندر ابھرتے احساس ندامت، شرمندگی اور پچھتاوے سے بچنے کی راہوں انہوں نے یہ نکالی کہ سب الزامات آغا جان پر ڈال لیے، اور خود کو زندگی کے دوسرے مشاغل میں اتنا الجھا لی کہ اپنے اندر سے ابھرتی کوئی پچھتاوا بھری یاد انہیں آنے ہی نہ۔ کبھی جو ایک بہت گھریلو عورت، بہت اچھی بیوی اور اچھی ماں تھی، وہ اب امیر طبقے کی محض ایک ایسی عورت تھی جس کا کام پیسہ دونوں ہاتھوں سے لٹانا تھا۔ شاپنگز، ڈنرز، پارٹیز، ان کی زندگی کا محور یہی چیزیں بن گئی تھیں۔ اس کا دل اسے سمجھاتا تھا، ڈانٹتا تھا کہ وہ ماں کو اس خودکشی سے روکے، اسے غلط کرنے سے روکے، اسے سمجھائے کہ وہ زندگی کی تلخ سچائیوں کا بہادری سے سامنا کریں۔
وہ ماں کے ساتھ ایک اچھی فرماندار بیٹی کی طرح دے تو رہی تھی، مگر اندر یہ احساس شدت سے موجود تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی وہ سب کا سب غلط ہے۔ پچھلے 6-7 مہینوں سے وہ کتنی الجھی ہوئی و بے قرار تھی، وہ کتنی نڈال ہوئے، کتنی بے سکون تھی۔ وہ اپنے ہی دل کے خلاف لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ اسے آغا جان کے پاس پشاور چلے جانا چاہیے، یہ اس کے دل نے اسے کہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اسے دل کی مانی تھی۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اسے خود پر تھوڑا سا فخر تھا۔ اس کے ندامت سے جھکا سر اوپر اٹھ سکتا تھا۔ اپنے دل کی مان کر یہاں آئی تھی، ولی کی پیش کردہ کسی معاہدے کو نہیں۔ اس کا دل ابھی صحیح ورکنگ کنڈیشن میں تھا۔ ہر چند اس نے اسے داغدار بہت کرنا چاہا، مگر وہ ابھی بھی سب تک صحیح تھا۔ زرمینی کے بظاہر ایک عام سی بات نے اس کے لیے سوچی کتنے نئے دروازے کھولے۔ ماں سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کو بہت پیار احساس دلائیں۔ اس کی غلطیوں کے لیے جو جواز ڈھونڈ چھوڑ کر اس سے ناراض ہونا ترک کر کے وہ اس سے بات کے جس کا دل سمجھتا آیا ہے کہ اسے اپنی ماں سے کہنی چاہیے۔ شام کے وقت اپنے پوشن میں آ کر اس نے وہاں سے انہیں فون کیا تھا۔ کانپتی نہیں تھی، مضبوط انگلیاں سے اس نے ممی کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم ممی، میں نے تم سے کہا تھا مجھے کبھی بھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتے یقیناً لائن منتقل کر دینے والی تھی، اس لیے وہ بے ساختہ ان کی بات کے درمیانی بول پڑی۔ ممی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، آپ میری بات پوری ہونے سے پہلے فون بند نہیں کریں گی۔ اگر آپ نے زندگی میں کبھی ڈیوڈ سے محبت کی تھی تو میں آپ کو اس محبت کا واسطہ دے رہی ہوں۔ فارغ اس کے لہجے میں گستاخی کوئی بدتمیزی نہیں تھی، مگر شاید انہیں ایسا ہی لگا تھا۔ تب ہی تنبیہ انداز میں اس کا نام لیا۔ ممی ایک شخص تھا محمد بہروز خان، وہ بہت اچھا شوہر تھا، وہ بہت اچھا باپ تھا۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی کے 30 سالوں میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت مخلص، بہت وفادار رہا۔ اس نے بیوی کو محبت، عزت، وفا، سکھ، چین وہ سب کچھ دیا جو ایک چاہنے والا شوہر دیا کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو اس کی زندگی کے 18 سالوں تک بے حد بے حساب پیار دیتا تھا۔ اس سے عیش و آرام، محبت، شفقت وہ سب کچھ دیا جو ایک محبت کرنے والا باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کا بھائی مر گیا۔ اس کا باپ بستر پر بیمار، غم سے نڈال پڑا تھا۔ وہ اتنے برسوں ضد باندھ کر ناراض ہو کر باپ اور بھائی سے کیوں دور رہا ہے؟ اس نے کبھی ملا کیوں نہیں؟ بیٹے اور بھائی کا فرض کبھی نبھایا کیوں نہیں؟ وہ غم میں بھی تھا اور زندگی بھر باپ اور بھائی سے دور رہنے پر نادم بھی تھا۔ اور پتہ ہے ان حالات میں 30 سال ساتھ رہنے والی بیوی، 18 سال باپ کی شفقت کے سائے میں پلی بیٹی نے کیا کیا؟ بیوی نے 30 سال کی محبت بھرے ساتھ سے بدگمان ہونے میں 30 گھنٹے بھی نہ لگائے اور بیٹی نے 18 سال کی محبت محض 18 گھنٹوں میں ہی بلا ڈالی۔ آپ کو معلوم ہے جب وہ شخص 3 روز بعد مر گیا تو کس حال میں مرا تھا؟ اس کی بیوی نے اس سے 3 روز سے بات کرنا بند کر رکھی تھی اور بیٹی خود تو بہت مظلوم اور بہت ستم رسیدہ سمجھ کر ایک کونے میں باپ سے اللہ تعلق بنی بیٹھی تھی۔ اس کی بیوی اور بیٹی پر اعتبار کرتی، اس سے یقین کرتی کہ محبت کو اور دل کی گہرائیوں سے مانتی تو سننا چاہتا وہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اسے شاید پیاس بھی لگ رہی ہو گئی، شاید جان کے ہی کی تکلیف میں بستر پر نڈال ہو کر بھی گریں گے بھی ہوگا۔ اس کے حلق میں پانی کے قطرہ ٹپکانے والا کوئی اس کے پاس نہ تھا، نہ بیوی نہ بیٹی۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، وہ بھوکا پیاسا، شاید پیاس کی شدت سے تڑپتا، نزع کا الم، جان کہیں کی تکلیف، سب کچھ تنہا جھیل کر اس دنیا تک رخصت ہو گیا۔ بڑی آواز میں انہیں ایک کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بڑی شدت سے بہہ رہنے لگے۔ یہ کہانی آنسو کے بغیر سنائی نہ جا سکتی تھی۔ پھر اس کی بیوی اور بیٹی کا کیا ہوا؟ آپ کو شاید تک سن کر اچھا لگا ہو کہ وہ پھر بدل گئی ہوگی، اس اپنے کیے پر بے حد شرمندگی ہوگی، اپنے اس بہت عزیز انسان کی ایسی موت پر ان کے دل ہل کے رہ گئے ہوں گے۔ نہیں، ایسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس زندگی کو انہوں نے جتنی اذیتیں دی، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے اذیتیں دینا ختم نہ کی۔ اب وہ تو نہیں رہا، اس کے وہ باپ سے زندہ تھا جس سے وہ بے تحاشا محبت کیا کرتا تھا۔ اس شخص سے بدلہ لینا، اسے تکلیف پہنچانا، اس سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اب اس کے دکھی باپ کے غمزدہ دل کو مزید غم پہنچایا جائے؟ پتہ نہیں وہ ماں اور بیٹی اتنی صحت دل کیسے تھی، کیوں تھی؟ اتنی کوئی حادثہ، کوئی سانحہ نہیں لاتا؟ مزے کی بات بتاؤں، انہیں اپنے محروم شوہر، اپنے باپ سے محبت کا بھی بڑا زبردست دعویٰ تھا۔ کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے مگر میری ماں سے نفرت کر تو کیا میں اس شخص کی محبت کو قبول کر لوں؟ سچ مان لوں گی۔ کوئی آپ سے بہت محبت کرے مگر اپنی بیٹی کے خلاف دل میں بغض رکھے تو کیا آپ ایسے شخص کو اپنی محبت میں سچا سمجھیں گی؟ اگر مرے ہوئے کو زندگی کے اعمالوں کی خبر پہنچایا کرتی ہے تو مر جانے والے ان ماں بیٹی کی بھی اپنے محبت کے دعووں کو ان کے سچ سمجھتا ہوگا، کیوں ان پر اعتبار کرتا ہوگا؟ فاریہ بس کرو، انہوں نے چپ کرانا چاہا مگر وہ چپ ہونے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے روتی ہوئی بولی،
मम्मी डैडी आपके बहुत अच्छे शौहर थे, मेरे बहुत अच्छे बाप थे, मगर आप अच्छी बीवी न बन सकी, मैं अच्छी बेटी न बन सकी। मैंने अपना ये गुनाह कबूल कर लिया, आप कब करेंगी? अभी वो बूढ़ा इंसान जिंदा है, हम अजाला कर सकते हैं। रोते रोते इसकी हिचियाँ बन गई थी। एक दो मिनट तो इससे कुछ बोला भी ना जा सका। मम्मी बस आपसे एक आखिरी बात पूछना चाहती हूँ, सिर्फ एक आखिरी बात। इसका जवाब आप मुझे अभी मत दें, बाद में सोच कर दीजिएगा। मम्मी क्या कोई शख्स एक ही वक्त में अच्छा शौहर, अच्छा बाप, अच्छा बेटा, अच्छा भाई नहीं बन सकता? क्या मोहब्बत के लिए अल्लाह ने हमारे दिलों में इतनी थोड़ी सी जगह रखी है? हम एक वक्त में अपने बहुत से करीबी रिश्तों से एक जैसी मोहब्बत कर ही नहीं सकते। जोर का तार रोते हुए इसने फोन बंद कर दिया। जरमी ने मजीद 4 रोज रहकर अपने घर चली गई थी। आगा जान की सेहत की तरफ से वो अभी भी मुतफिकर थी, मगर बहरहाल अपने घर को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। आगा जान के पास होने के साथ अफारे भी थी। यही इत्मीनान लिए अपने घर रुखसत हुई। अब मैं यहाँ आया करूंगी तो तुम मुझे यहाँ हर बार इसी तरह रुखसत करने आया करोगी ना? पोर्च में आगे रुकती गाड़ी में बैठने से पहले उससे बोली। इन गुजरे दिनों में इनकी भी दोस्ती, इत्मीनान और प्यार का रिश्ता मजबूत हो गया था। हाँ, मैं तुम्हारा हर बार इस्तकबाल भी खुद करूंगी और रुखसत करने भी खुद आया करूंगी, मुस्कुराकर इससे यकीन दिलानी कर गया आई। बच्चों के दम से घर में कितनी रौनक थी। एकदम खामोशी सी छाई हुई थी। घर के मलकीन वो कुल 3 नफीस थे। इनमें से 2 आपस में कुछ खास ज्यादा बात नहीं करते थे, तो घर में खामोशी का एहसास होता था। इन दोनों की आपस में हर बात आगा जान ही के हवाले से होती थी। सुबह अक्सर दोनों ही बीवी आगा जान के साथ इनके कमरे में नाश्ता किया कर लिया करते थे। इसके बाद वो चला जाता और फारिया आगा जान की डॉक्टर, नर्स और कुक की तमाम जिम्मेदारियां सरमीन ही की तरह संभाल लेती। नाइट टाइम में वली अक्सर आगा जान की वजह से घर आ जाता करता था, मगर लंच टाइम से कबल भी 2-3 बार इसकी फ़ोन कॉल आती। अगर कॉल किसी मुलाजम ने भी रिसीव की होती तो वह इसको बुलवाया करता। इससे इनकी पूरी तबीयत पूछता। इन्होंने 2 दवा ली, तुमने बीपी चेक कर लिया वगैरह, मगर ये मुख्तसर बात वो बहुत फासला रख के किया करता था। इसमें किसी भी तरह का कोई ज़ाती या बेतकल्लुफ़ाना अंदाज हरगिज़ शामिल न होता था। फिर आगाजान की हैरियत मालूम कर लेने के बाद मजीद कोई गैर मुतल्लका बात किए बगैर फ़ोन बंद कर देता। शाम में अक्सर बहुत जल्द ही घर आ जाता। हाँ, कभी कभार मामूल से थोड़ी देर हो जाती, तब वो फ़ोन करके आगाजान को अपने देश आने से आगाह करता था। घर आने के बाद फिर कहीं नहीं जाता था। इसकी कोई सोशल मसरूफियात, दोस्त अहबाब कुछ नहीं थे। या इन दोनों आगाजान की वजह से इसने तमाम तर मसरूफियात तर्क कर रखी थी। वह हैराना कुछ हुई थी। इस यंग एज में मौजूद संजीदगी और बुढ़ापा इसने खुद पर तारी कर रखा था। इस पर खासी मुतय्यज थी। आगाजान की ईमानदारी और दफ्तरी काम क्या इसकी जिंदगी इन्हीं जिम्मेदारियों के गिर्द घुमा करती थी। शाम में घर आने के बाद फिर वो तकरीबन सारा वक्त आगाजान के साथ गुजारता। वो भी वहीं आकर बैठ जाती। आगाजान इससे छेड़छाड़ हंसी मजाक कर रहे होते तो वली खामोश बैठा रहता, और वली से हंसी मजाक और छेड़छाड़ के मूड में होते तो वो चुप रहती। फिर वो तीनों एक साथ वहाँ खाना खाते। मजीद कुछ देर गुफ्तगू के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते, और वो भी आगाजान को दवा देने के बाद अपने कमरे में आ जाती। इस अपने पोर्शन में दिन में भी इसका आगाजान की वजह से बहुत कम ही वक्त गुजरता था। अगर वो ज्यादा वहाँ होती तो यहाँ वो बिल्कुल तनहा हो जाते, और रात में तो इस थलक थलक और मलकिनों से खाली गैर आबाद हिस्से में जाकर सोने की उम्मीद कर ही नहीं सकती थी। सो अपनी डैडी का कमरा सोने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। हाँ, वो अपने इस पोर्शन का खुद जाकर रोज सफाई करवाती। दिन में नहाना, लिबास तब्दील करना, ज़ोहर की नमाज पढ़ना भी सब वहीं किया करती थी। हर रात अपने कमरे में आते ही, तन्हाई मिलते ही दिन भर आगा जान के लिए चेहरे पर सजाए तमाम मुस्कुराहट इसके चेहरे पर से गायब हो जाती। इसे मम्मी का ख्याल आने लगता। वो जो कुछ कह सकती थी इसने कहा दिया, अब क्या कह रहे। इनकी तरफ से जवाब मुकम्मल खामोशी थी। आगा जान जो इतने वादे अस्पताल में किए थे, इनका क्या होगा? मम्मी की नफरतों को किस तरह खत्म कर पाएगी? फरवरी का महीना शुरू हो चुका था। ये फरवरी के महीने की बिल्कुल इब्तदाई तारीख थी। वो और मम्मी इस मुसलसल बेहम खामोशी पर दिल बर्दाश्त और उदास थी। वो अपने जहन बटाने के लिए टीवी देखने, मैगजीन पढ़ने की कोशिश करती, तब भी इसका जहन और दिल मम्मी में ही अटका रहता। जरमी तकरीबन हर रोज चाहे खड़े खड़े ही आया जाए, आगा जान की खैरियत पूछने आ रही थी। कभी बात साथ होता, कभी वो ड्राइवर के साथ आ जाती, और कभी किसी काम से निकली ही होती तो खुद ही गाड़ी ड्राइव करती। यहाँ कभी एक तूफानी दौरा कर ली करती थी। फोन पर तो इसका फारिया और आगा जान से तफसीली गुफ्तगू करना लाजमी हुआ करता था, और इसकी वजह से आगा जान की तरफ से बहुत मुतमईन थी। वली बाकी हर चीज़ का बहुत अच्छी तरह ध्यान रख लेता था, मगर आगा जान का खाना पीना वो नौकरों को हिदायत तो दे दे, मगर वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे पका रहे हैं, ये तो वो खड़ा रहकर नहीं कर देख सकता था। कॉर्न ऑयल खत्म हो गया, जैतून के तेल का डब्बा खुला नहीं खुला छोड़ो, कोई तरबूज कर रहे हैं, सामने तो घी रखा है, खाना इसी में पकाकर जान छुड़ा लो।
बकरे का गोश्त अगर बगैर चिकनाई मुकम्मल तौर पर हटाए भी पका लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। नौकर तो नौकर होते हैं, और जब कोई इनके सर पर खड़ा करके दिखने वाला ना हो तो अपनी सहूलत और मूड के लिहाज से ऐसी कारगुजरियाँ दिखा सकते हैं। फारिया आगा जान के लिए परहेजी खाना ज़रमीनी ही की तरह खुद पकाती थी। इस पर ज़रमीनी मुतमईन थी कि इसके रोज़ शब इन दिनों आगा जान के साथ गुजार रहे थे, और फरवरी के इन इब्तदाई दिनों में से एक दिन था जहाँ आगा जान ने इससे इसके लाहौर वापस जाने की बात पूछी। इसके हौसन जोक की तो खैर, इन्हें जो फिक्र थी सो थी, मगर असल फिक्र इन्हें मम्मी की थी। बेटा, तुम्हारी मामा वहाँ तन्हा है, तुम्हें अब इनके पास चले जाना चाहिए। मेरी तबीयत यूं भी अब पहले से बेहतर है। वह इनके दिल को तंज पहुँचाती कोई भी बात इनसे करना नहीं चाहती थी, इसलिए हल्के फुल्के खुशगवार अंदाज में ये बताने लगी कि वो टोरंटो खाला से मिलने गई हुई है और अभी चंद माँ वहीं रहेंगी, लिहाजा इनके लाहौर में अकेले होने का कोई मसला दरपेश नहीं, इसलिए वो यहाँ इत्मीनान से खुद लंबा रह सकती हैं। यहाँ आकर इसने अब तक कभी भी ये बात इन्हें नहीं बताई थी कि वो यहाँ यही समझते थे कि वो लाहौर में हैं, और इनकी गलतफहमी दूर ना की थी। अब जब इन्हें ये बात बताई तो इसके हल्के फुल्के अंदाज के बावजूद जैसे कुछ फार्म से गए। इन्होंने इसे खरीदा। पहले वह बात को यहाँ वहाँ घुमाती रही, मगर इसके बहम ज़िद अंदाज में आखिर इसे सच्चाई बतानी पड़ी। वो कनाडा में से नाराज़ होकर गई हैं। क्या यहाँ आने पर वह चार लेटे से उठे, हर दर्जा मुतफक्र परेशान। आपको किस किस नाकर्दा गुनाह का इल्ज़ाम अपने सर लेंगे आका जान? यहाँ आने पर नहीं, वो इससे बहुत पहले से मुझसे नाराज़ होकर टोरंटो चली गई थी। जब मैं यहाँ आई तो इन्हें ये 15 रोज़ हो चुके थे। आप वाली से पूछ ले, मैं अपने घर को ताला लगा कर आई थी और तुम 15 दिनों से अकेली रह रही थी। इन्हें न जाने कौन कौन से वहम और परेशानी सताने लगी। आप परेशान क्यों होते हैं आका जान? तब जो कुछ भी हुआ अब तो मैं आपके पास हूँ, बिल्कुल महफूज। और अम्मा मी और आप मम्मी की नाराज़गी फिक्र मत करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो अपनी सारी नाराज़गी भुला देंगी। और मेरे हाउसिंग जॉब की भी आप फिक्र मत करें। हाउसिंग जॉब और मेरा प्रोफेशनल, मैं हर चीज़ के मुताबिक पूरी संजीदगी से सोचूंगी, मगर अभी नहीं। पहले आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं, उठकर चलने फिरने लगे और अपने सारे काम खुद करने के काबिल हो जाएं। तब तक का यह वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। और ये तो खैर अब आप भूल ही जाएं कि मैं आपको छोड़कर यहाँ से कहीं जाने वाली हूँ। आपको तंग करने को रहूँगी तो मैं हमेशा अब यहाँ पर ही। वो मम्मी की इससे नाराज़गी कनाडा गए हुए का सुनकर खासा मुतफक्र हुए थे। अपनी बीमारी की वजह से नवंबर और दिसंबर के महीने में उसकी खरीद ना खुद पता कर सके ना वली से करवा सके, जैसे हमेशा कर लिए करते थे, वरना तो इसके अकेले रहने का इन्हें पहले ही पता चल जाता। वो इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसे मुस्कुरा कर वो अपने लिए परेशान होता नहीं देख सकती थी, इसलिए मुस्कुरा रही है। आप दिल को दिमाग पर फकीर देते हैं? इसने आका जान से पूछा और उनके साथ बैठी गपशप कर रही थी। लंच के लिए इनका परहेजी सालन चढ़ाकर आने के बाद अब वो इनके साथ बैठी इधर उधर की बातों का जिक्र निकलते निकलते हुए इन्हें ये बताने लगी कि इनकी कुछ बातें इसे इसके डैडी ने बचपन में बताई थी। उधर जैसे उसे इसके लोगों से अपने ही फिक्रें सुन रहे थे, यकीनन ये जानकर बेपनाह खुश भी हो रहे थे कि इनके बेटे ने इनसे दूर चले जाने और बज़ाहिर खफा नजर आने के बावजूद भी दरअसल हकीकत इन्हें हमेशा अपने दिल में बात की रखा था। तब ही तो इनकी बातें अपनी बेटी को बताया करते थे। इसका सवाल बनकर मुस्कुराए। हाँ, इकबाल का सच्चा मुक़लिद होना है, इसलिए। फिर इसे बगौर देखते हुए इसी धीमी मुस्कुराहट को चेहरे पर लाई नरम लहजे में कहने लगे, तुम अल्लाह को अपने रब को दिल से मानती हो, दिमाग से? यकीनन दोनों से मानती होगी, मगर ये दोनों के मानने में फ़र्क बहुत है। दिल को अल्लाह को बेदलील अपना रब मानते हैं और दिमाग दलील के साथ। इसी मुस्कुराहट को चेहरे पर लिए मज़ीद कहने लगे, तुम्हारी मेडिकल साइंस की ज़बान में अगर बात करूँ तो तब की एक किताब में पढ़ी कुछ बातें ज़माना कदीम की तबीबों में ये गलतफहमी पाई जाती थी कि चूँकि दिमाग रईस अज़ा है और दूसरे तमाम अज़ा की तरह दिल भी दिमाग की तरह ताबे है, और दिमाग ही ने दिल को धड़कने के लिए इब्तदाई इमरान से और इसके काम पर दिल धड़कता है। इस गलतफहमी को एक मशहूर आलम ने दूर किया। इसने चुका देने वाला और हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया कि पैदाइश से कबल जब बच्चे के अज़ा नशोनुमा पाने के मरहले से गुजर रहे होते हैं, तब बच्चे का दिल इस वक्त धड़कना शुरू कर देता है जबकि अभी दिमाग की पूरी तरह से तश्कील भी नहीं होती। इस बात ने दुनिया भर के डॉक्टर और साइंसदानों को आज तक सर गर्दान कर रखे कि वो क्या कुव्वत है जो दिल को अव्वल अव्वल धड़काना सिखाती है। वो पढ़ाई लिखाई किताब किस्म की बातें करने लगे थे। अतसु ने कहा था कि दिल एक अज़ू है जो सबसे पहले हरकत करता है, वो सबसे आखिर में इसकी हरकत बंद होकर सुकून में तब्दील हो जाती है। भाई ये अल्लाह की मैशियत, इसका कानून और इसका फैसला है कि वो इस दिल को दूसरे तमाम अज़ा पर फ़ौक़ियत दी है।
آپ اپنے دل کے جس عضو سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسی نے آپ کو کس قدر تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کی بیماریوں کا لطیف برہ میں ذکر کرتی شرار سے مسکرائیں۔ وہ بھی جواباً کھل کر ہنسے تھے۔ کچھ دیر ان کی بیجی ہی موضوع رہا، دل کی قصیدے پڑھتے رہے اور سنتی رہی اور جابی تبصرے کرتی رہی۔ کافی دیر بعد جب یہ موضوع ختم ہوا تب کچھ خیال آنے پر وہ اس سے بولے، بیٹا میں اپنی وصیت تیار کر رہا ہوں، یہ گھر میں روحی کے نام کر رہا ہوں تمہارے۔ وہ بولتے بولتے اس کے چہرے کے رنگوں کو یکدم ہی پھیکا پڑتا دیکھ یہاں تک چپ ہوئے۔ ابھی وہ اتنا مسکرا رہی تھی، ان کے ساتھ شوخی و شرارت میں بڑی باتیں کر رہی تھی۔ اب فاری بیٹے کیا ہوا آغا جان، آپ نے مجھ سے دل سے معاف نہیں کیا، آپ نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا۔ وہ ان کے پاس بیڈ پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی یکدم ہی ان سے دور ہٹنے لگی۔ نہیں فارے، ایسا نہیں ہے، اور میں یہ سوچ کر بھی کبھی آپ سے اپنی پچھلے رویے کی معافی نہیں مانگتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا اور آپ کا رشتہ آپ کی مجھ سے محبت معافی کے لفظ سے بہت اونچی ہے۔ میں معافی مانگ کر آپ کی محبت کی توہین کروں گی، آپ کو ایسا اقدام بالکل پرایا اور اجنبی کر دوں گی۔ آپ میری معافی مانگنے سے ہٹ ہوں گے، آپ کو لگے گا فاری آپ مجھ میں ابھی بھی مجھ سے سچے دل سے پیار نہیں کرتی، بس صرف شرمندہ اور نادم ہوتی ہے۔ اور اسپتال میں جو پہلے دن ان کے سامنے روئی تھی، اس ایک دفعہ کے بعد وہ پھر دوبارہ کبھی ان کے سامنے نہ روئی، مگر اس وقت اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے۔ فاریہ نہیں بیٹا، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں یہ کسی ناراضگی یا غصے یا روحی کے مطالبے کی وجہ سے نہیں کر رہا، یہ تو مجھ پہ فرض ہے، یہ کام تو مجھے ہر حال میں کرنا ہے۔ انہوں نے اسے اپنے قریب کر کے رسان سے سمجھا، آپ مجھے دولت جائیداد کا لالچی سمجھتے ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ جائیداد میں حصے کا مطالبہ صرف ممی کا تھا، میرا نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اس مطالبے میں ان کی اہم نواح تھی، میرا ممی سے اختلاف ہی اس بات پر ہوا تھا آغا جان، وہ مجھے چھوڑ کر کینیڈا چلی ہی اس لیے گئی تھی کہ میں ان کی مخالف کرنے کا جرم کر بیٹھی تھی۔ اس وقت ممی کے جانے کے سبب ان سے ہنسی میں چھپائے دینے والی وقت روتے ہوئے سب کچھ بتانے لگی۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی کا مطالبہ نہیں ہے، صرف روحی کا مطالبہ، لیکن بیٹا اس مطالبے میں ایسا غلط تو کچھ نہیں جو تم ماں سے خفا ہو جاؤ۔ اس کا اپنا حق ہے، مجھ سے مانگنا بالکل جائز اور ہے، لیکن میں اس مطالبے پر کثرت خاموش اس لیے رہا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ مطالبہ وہ خود اتنا نہیں کر رہی جتنا دوسرے کچھ لوگ اس سے کروا رہے ہیں، کچھ اور لوگ اس سے اکسا رہے ہیں۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تمہارے روحی کے حق پر وہ دوسرے لوگ بعد میں قابض نہ ہو جائیں، تم لوگوں کا حق چھین نہ لیں، بس اس لیے خاموش رہتا تھا۔ بیٹا ماں کی طرف سے دل برا مت کرو، وہ بس سادہ اور کم عقل ہے، دوست دشمن میں فرق نہیں کر پائی۔ یہ سب کسی ناراضگی میں نہیں، اپنا فرض اپنی ذمہ داری سمجھ کر تم سب کی محبت میں کر رہا ہوں۔ تم ولی زرمین روحی، مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہر ایک ان کا جائز حق اپنے ہاتھوں سے دے دوں۔ تمہیں اگر میں اپنے ہاتھ سے کچھ دوں تو کیا تمہیں مجھ سے لینا اچھا نہیں لگے گا؟ میں چاہتا ہوں میرے جانے کے بعد میری بیٹی کو کبھی کوئی تکلیف، کوئی مشکل پیش نہ آئے، وہ ہمیشہ بہت پرسکون، پرآسائش اور آسودہ زندگی گزارے۔ بہت تدبیر اور رسانہ سے بولے، مگر ان کے کسی بھی لفظ کا کوئی اثر لیے بغیر اسے ضدی لہجے میں روتے ہوئے بولیں، آپ مجھ سے محبت کے سوا آپ کچھ بھی نہیں چاہیے آغا جان، مجھے دولت جائیداد کچھ نہیں لینی، آپ جس کے نام چاہیں اپنی جائیداد کر دیں، مجھے مطلب نہیں۔ اور آغا جان آپ سے سچ کہہ رہی ہیں، اگر آپ نے اپنی جائیداد میں سے کوئی ایک چیز بھی میرے نام کی تو میں آپ کو چھوڑ کر، ہمارے اس گھر کو چھوڑ کر زندگی بھر کے لیے ایسی جگہ جا کر چھپ جاؤں گی کہ آپ پھر عمر بھر مجھے تلاش کرتے رہیں گے اور میں ملوں گی نہیں۔ وہ ان کے سینے منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ میری ضدی بیٹی کی ضدی بیٹی، جو تم کہو گی وہی کہا، اب یہ آنسو فوراً صاف کر لو ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس کے چہرے اپنے ہاتھوں میں لے کر انہوں نے اسے پھر بہت پیار بھری خفگی سے ڈانٹا۔ وہ آغا جان کی جائیداد کی بات کرنے سے بے حد منتظر تھی، گویا انہوں نے یہ موضوع وہاں ختم کر کے پھر اس پر بھی کچھ نہ کہا تھا، مگر وہ حقیقت ڈسٹرب تھی۔ دوسری طرف ممی کی طویل خاموشی، وہ ان کی اس خاموشی کے کیا معنی نکالیں؟ تیسری طرف ولی اور اس کی پراسرار خاموشی۔ آغا جان اور زرمینیں دونوں نے اس کی سچائی اور خلوص کو، اس کے بدل جانے کو سچے دل سے قبول کر لیا۔ اور ولی کیا وہ سمجھتا تھا وہ بدلی نہیں، صرف اپنے طے کیے 3 مہینے گزار رہی ہے؟ کیا آغا جان سے جائیداد کی تقسیمی کی بات بھی اس نے کروائی تھی؟ آغا جان زرمینی نہیں جانتے تھے، لیکن ولی بہو بھی جانتا تھا کہ یہاں کس طرح آنے پر آمادہ ہوئی تھی، وہ اس کی نگاہوں میں کس مقام پر تھی، اسے اندازہ تھا۔ اس سے آغا جان کے متعلق بات کرنے کے علاوہ کسی اور موضوع پر کبھی ایک لفظ نہیں بولتا تھا، اور ان کا ہر تعلق صرف آغا جان کی وجہ سے تھا۔ اگر ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے یا بولتے تھے تو صرف ان کی خاطر، ان کی وجہ سے۔ کاغذ پھاڑ کر پھینک دینا یا جلا دینے سے وہ اپنی اس روز کی باتوں سے مکر نہیں سکتی تھی۔
لیکن وہ پھر بھی اس سے اپنے پچھلے رویوں پر ماتحت کر کے اسے اپنا یقین دلا کر اس کی نگاہوں میں کچھ عزت پانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اب وہ ولی کے ساتھ اپنے رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا، 100% صحیح تھا۔ اس کے باپ کا مرنے سے پہلے بیٹے کے حق میں آخری فیصلہ تھا۔ اسے اپنے باپ کے اس آخری فیصلے کی عزت اور اس کے پاس رکھنا تھا۔ ان دونوں رات جب وہ سونے لیٹی تو اسی کمرے میں 6 سال قبل کہا ڈیڈی کا ایک جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ فارغ، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا ڈیڈی تمہارے ساتھ کچھ برا کر سکتا ہے؟ نہیں، آپ میرے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کر سکتے۔ یہ سوال روز رات کے اسی کانوں میں گونجا کرتا، پر اس کا جواب اس نے آج رات روتے ہوئے بے آواز دیا تھا۔ پرسوں باپ کے اس ایک فیصلے پر شاکی اور اس سے دل ہی دل میں ہفا رہی تھی، مگر اب جانتی تھی کہ بہت چاہنے والا باپ اپنے مرنے سے صرف 3 دن پہلے بیٹی کے حق میں کچھ برا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ فیصلہ ان کے دل کا فیصلہ تھا۔ فیصلے کرنے کے لمحے میں شاید انہوں نے اپنے دل کی آواز سنی تھی تو کسی سہانے کی رونما ہونے کی انہیں پیشگوئی خبر دے رہا تھا۔ معیز اس کی پسند، اس کی خواہش ضرور تھا، مگر محبت ہرگز نہیں۔ لیکن اگر وہ اس کی محبت ہوتا تب بھی وہ ایک بیٹی کا فرض نبھاتی، اسی راستے کا انتخاب کرتی جو راستہ اس کے لیے اس کے باپ نے چنا تھا۔ وہ جب یہ سوچ چکی تھی، فیصلہ کر چکی تھی، تو اب اسے ولی کے پاس جانا تھا۔ وہ خاموش بیٹھ کر سکون سے وقت نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے اس کے سامنے اپنے تمام بدترین اور بدصورت رویوں کی وضاحت کر کے، معافی طلب کر کے اس سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنے کی بات کرنی تھی۔ یہ بہت مشکل کام تھا، بہت زیادہ مشکل، جس سے وہ ہمیشہ چیخ چیخ کر طلاق مطالعہ کرتی رہی، جس سے اس نے ہمیشہ اعلیٰ نے نفرت کا اظہار کیا، جس کے ساتھ وہ یہاں آئی ہی طلاق ملنے کی امید پر تھی۔ اس سے کہنے کہ آؤ سب بلا کر زندگی نئے سرے سے جئیں، کوئی آسان اور معمولی بات نہیں تھی۔ سوچ لینا، فیصلہ کر لینے کے باوجود اسے ولی کے پاس جانے کی ہمت مشکل ہو رہی تھی، مگر میں جو کچھ غلط کر چکی تھی اسے ٹھیک کرنا، سنوانا بھی تو اسے خود ہی تھا۔ اگلے دوپہر میں آغا جان کے کھانے کے بعد سو جانے پر وہ اپنے پوشن میں آ گئی۔ آج اسے ولی سے بات کرنی تھی، مگر اس سے بات کرنے سے قبل وہ معیز سے بات کرنا چاہتی تھی۔ پہلے نفرتوں میں اندھے ہو کر کبھی سوچا نہیں تھا، اب سوچتی تو اسے خود پر شرم آیا کرتی تھی۔ کسی کی منقوہ ہو کر وہ کسی اور کا شادی کا پیغام قبول کیے بیٹھی تھی۔ اگر یہ طے کر چکی تھی کہ اسے ولی کے ساتھ نہیں رہنا، اسے طلاق لینی ہے، تب بھی جب تک اس کے نکاح میں تھی کیا اخلاقی لحاظ سے یہ مناسب تھا کہ وہ کسی دوسری کا شادی کا پرپوز قبول کر لیتی؟ جب دوران عدت عورت کو کسی شادی کا پیغام قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے تو کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے یہ کیسے فیل ہوگا؟ معیز نے تو اسے اب پرپوز کیا ہے اور اب اس کا پرپوز قبول کیے 10-11 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں بیتا، جبکہ مامی تو یہی رشتہ تجل ماموں کے ساتھ آج سے 1.5 سال پہلے طے کر چکی تھی۔ وہ مامی پر اس رشتے کو قبول کر لینے کا الزام ڈال کر خود کو بے قصور ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ میڈیکل فائنل ایج کی طالبہ اتنی نادان اور ناسمجھ تو نہیں ہوتی، کسی اچھے برے صحیح اور غلطی پر پہچان نہ ہو، اور اگر اسے یہ پہچان نہیں ہے تو اس پہچان کے نہ ہونے میں بھی اسی کا اپنا ہی قصور ہے۔ یہ فروری کا وقت تھا، تقریباً 2.5 ماہ قبل معیز یہاں سے اس سے ناراض ہو کر گیا تھا۔ آغا جان کی ذمہ داریوں میں مصروف، نہ کبھی اس نے معیز کو سوچا اور نہ اسے یاد آیا، نہ اسے اس کی ناراضگی فکر ہوئی۔ وہ اس سے ناراض تھا تو وہ تم روٹھے ہم چھوٹے کی عملی تصویر بنی، اس سے یکساں بے نیاز لا تعلق، اس سے مکمل فراموش کی آغا جان کے ساتھ اپنے روز شب گزارتی رہی۔ مگر پھر کچھ دنوں کی ناراضگی کے بعد اس کے موبائل پر معیز کی کال میسیجز آنے لگے تھے اور اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، اس کی میسیجز کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پھر بھی وہ ہمت نہ ہارتا، اسے تقریباً ہر دوسرے روز کال کر رہا تھا، بے حساب SMS بھیج رہا تھا، اسے واضح الفاظ میں اپنے مستقبل کا فیصلہ سنا کر ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ معیز کو کال ملا چکی تھی اور اس کی کال ریسیو کرتا خاصا خوش اور پرجوش تھا۔ شکر ہے تم واپس آ گئے، مجھے یقین تھا تمہاری یہ بچگانہ ایڈونچر جو بھی اسے کہیں گا جو ختم ہو جائے گا۔ وہ جیسے سب ناراضگی شکوے بلا چکا تھا۔ معیز میں پشاور سے کال کر رہی ہوں، آغا جان کے گھر سے، اپنے گھر سے، اس نے پرسکون انداز میں اس کی غلط فہمی دور کی۔ وہ ایک پل بالکل خاموش ہوا، شاید جواب میں فوراً کچھ کہہ نہ پایا تھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ فائق، تمہیں دادا جان کی محبت کا اچانک بہار چڑھ کیوں گیا ہے؟ ساری زندگی تم ان سے بیزار رہی اور اب ایک دم ہی ممی کی طرح جادو ٹونوں پر مجھے یہ ذرا یقین نہیں، مگر اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے واقعی تم پر کسی نے جادو ہی کر دیا ہے۔ تم مجھے اور فاریہ ہی نہیں لگ رہی۔ آپ نے ٹھیک کہا معیز، مجھ پر جادو ہو گیا ہے، محبت کا جادو، اور محبت کے جادو کے اثر سے میں اب زندگی بھر نکل نہیں پاؤں گی۔ ہاں، میں وہ فاریہ نہیں ہوں جسے آپ جانتے تھے، میں بدل چکی ہوں، میری خواہشات، میری ترجیحات سب بدل گئی ہیں۔ اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم کہو گی تم اپنی ساری زندگی ولی صاحب کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، طلاق کے مطالبے سے دستبردار ہو چکی ہو۔ آپ ٹھیک سمجھے ہیں، میں نے دراصل آپ کو یہی اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا
کہ میں ولی کے ساتھ اپنے رشتے کو قبول کر چکی ہوں. یہ رشتہ میرے ڈیڈی کا قائم کیے ہوئے ہے اور میں اسے اپنی زندگی کی آخری سانس تک نبھاؤں گی. تم پاگل ہو چکی فارغ، تم واقعی ہوش و حواس بالکل کھنوا چکی ہو. تمہارا کیا خیال ہے وہ گھمنڈی انسان تم اپنی بیوی کی حیثیت سے کوئی عزت دے کر ساتھ رکھے گا؟ اتنا اعلی ضعف تو کوئی عام مرد بھی نہیں ہوتا. کچا کہ اس جیسا مغرور انسان تم ہمیشہ اسے مسترد کرتی رہی. وہ تمہیں اپنا کر صرف اپنی انا کی تقسیم کرے گا اور پھر زندگی بار تم سے اپنے مسترد ہونے کا انتقام لیتا تمہیں عزیزیں تکلیفیں پہنچائے گا. ابھی جو یہ عزت کرو گی اور تم نبھاؤ گی نا، اس کے ڈائلاگز بول کر تم خود کسی جذباتی فلم کی ہیروئن سمجھ رہی ہو. اس وقت پھر سر پکڑ کے رو گی. دوستانہ نرم والا انداز ترک کر کے وہ ایک دم ہی غصے سے بولا، میں سر پکڑ رہوں گی، یہ بچتاؤں گی تو میں بھی مدد مانگنے کے لیے آپ کے پاس ہرگز نہیں آؤں گی. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، جو فیصلہ میں کر چکی ہوں صرف آپ کو اس سے آگاہ کر دینا چاہتی تھی. میں نے اس لیے فون کیا ہے. وہ سکون سے بات مکمل کر کے اب خدا حافظ کہہ دینا چاہتی تھی، مگر ایسا کہنا تھا کہ کوئی معیز فوراً ہی بولنے لگا، میں نہیں جانتا وہ خبیث تمہیں کیا کہہ کر پشاور لایا تھا، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ یہ سب اس متکبر دادا پوتی کی تمہاری پھپھو کے خلاف کوئی انتہائی گہری قرونی اور بٹھائی سازش ہے. وہی اپنے کسی بھی قریبی رشتے دار کے متعلق میں کوئی غلط لفظ اب ہرگز برداشت نہیں سنوں گی. میں اس کہنے والے کی زندگی بھر کے لیے چھوڑ دوں گی، چاہے وہ میرا اچھا مخلص اور پرانا دوست معیز تجمل ہی کیوں نہ ہو. اس بار وہ سکون سے نہیں، غصے اور تنبیہ لہجے میں بولی، بہت بے عزت کروایا ہے میں نے اپنے دادا کو، اپنے مرحوم باپ کو، اپنے شوہر کو. اب نہیں، ہرگز نہیں. آپ جیسے مجھ سے دوستی اور محبت کا دعویٰ ہے، اسے ہر اس رشتے کی عزت کرنی ہوگی جس کی عزت میں کرتی ہوں اور جس سے میں پیار کرتی ہوں. ماں باپ دادا شوہر، ان تمام رشتوں پر اگر کوئی لڑکی کزن اور دوست کے رشتے کو ترجیح دے تو وہ کسی کردار کی لڑکی ہوگی. میں ایسی کردار کی لڑکی کبھی بھی نہیں بنوں گی. دو ٹوک مستحق لہجے میں بولتی ہوئے بغیر خدا حافظ کے فون بند کر چکی تھی. تجھے ہم ولی سمجھتے جو ذرا دیندار ہوتے. رات کے کھانے کے دوران آغا جان ولی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھے. مختلف مشہور مصرعوں میں وہ اپنی مرضی کے الفاظ جوڑتے توڑتے ایسے ستا رہے تھے، خود ہی نہ یہ نام رکھا تھا، اب خود ہی میرے نام کے پیچھے پڑ رہتے ہیں. رکھتے وقت سوچا تھا کہ نام کا اثر لازمی پڑے گا، مگر ہائے افسوس، اس کے شکوے کے جواب میں مسکرا کر بولے اور پھر چھیڑ چھاڑ سے اللہ تعالیٰ کو سر جگہ کنوالے بنانے اور منہ میں رکھنے کے عمل کو ایک ایک کر کے بعد دہرا رہی تھی. کل رات فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات آقا جان کے سو جانے کے بعد ولی کے پاس جا کر بات کرے گی، مگر اب جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی اس کی ٹینشن اور گھبراہٹ بھی بڑھتی جا رہی تھی. پریشانی میں اس کی بالکل مر گئی تھی. وہ اس وقت سے اسے آقا جان کی کسی انتہائی پر لطف بات پر بھی ہنسی نہیں آ رہی تھی اور جبراً چہرے پر مسکراہٹ کا تاثر لا رہی تھی. وہ اپنے کسی عمل سے کی اس سے کیا وجہ پیش کرے گی. وہ اس کا چاہت لوٹاتا دادا نہیں جو کوئی وضاحت مانگے بغیر اسے سینے سے لگا لے. اس کے ساتھ کزن کا رشتہ ہو یا شوہر کا، ان دونوں میں ہی رشتہ نہ رکھنے والے رشتہ تھا. بس صرف ایک امید اس کی آقا جان سے بے تحاشا محبت تھی اور آقا جان سے بے تحاشا والانہ محبت کرتا ہے اور شاید ان کی ہاتھ پر اپنی ناک کو ایک طرف رکھ کر اسے معاف کر سکے. کھانے اور دعا کے تمام مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد جب آقا جان سونے کے لیے لیٹ گئے تو وہ دونوں بھی روز کی طرح اپنے اپنے کمرے میں آ گئے. آقا جان گہری نیند سو جائیں. اس نے کچھ وقت صرف یہی سوچ کر اپنے کمرے میں گزارا اور جب کافی دیر بعد یہ اطمینان ہو گیا کہ اب تک وہ گہری نیند سو چکے ہوں گے تب وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں پر آئی. وہ لوگ آقا جان کی وجہ سے جلدی کھانا کھا لیا کرتے تھے. وہ ابھی صرف 9:30 بجے تھے. وہ اس وقت اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہوگا؟ کیا وہ کمرے میں جاتے ہی سو گیا ہوگا یا کچھ دیر ٹی وی دیکھ رہا ہوگا یا کسی دوست سے فون پر بات کر رہا ہوگا یا کچھ پڑھ رہا ہوگا یا انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہوگا. وہ اس کی دال اور روکھی پھٹی زندگی پر حیرت کے ساتھ افسوس بھی محسوس کرنے لگی. وہ آقا جان کی وجہ سے کہیں نہیں جاتا تھا. اس کا اپنا سوشل سرکل یقیناً تھا مگر اسے چھوڑنے فرائض ذمہ داریوں میں الجھا رہتا تھا. آقا جان اس کے لیے صحیح آرزو رکھتے تھے. بہت ینگ ایج میں وہ زندگی گزار رہا تھا جیسے کوئی 55 سال کی عمر میں گزارنا پسند نہیں کرتا ہوگا. گھر دفتر کام ذمہ داریاں اور صرف ذمہ داریاں. اس ایک جیسی روٹین والی لائف میں تقریباً تفریح تو کہیں نظر ہی نہیں آتی تھی. وہ آقا جان کے برابر والے کمرے کے دروازے پہ کھڑی تھی. آقا جان نے اسے بتایا تھا کہ پہلے ولی کا بیڈ روم فرسٹ فلور پر تھا مگر اس کی طبیعت کی مسلسل خراب رہنے پر اس نے یہ برابر والا کمرہ اپنے بیڈ روم بنا لیا تاکہ رات میں کسی بھی وقت آقا جان کو ضرورت ہو تو وہ ان کی ایک آواز پر فوراً ان کے پاس آ سکے. دروازے پر آستگی سے دستک دے کے اس نے خود کو پرسکون رکھنے کی تلقین کی. اس سے کمرے میں آنے کی
इजाजत देते गालिबन इसके ज़हन में कोई और था। दरवाज़ा खोल कर अंदर आई तो इसे देखकर इसके चेहरे पर जो हैरत फैली, इसने इसे बता दिया कि इस वक्त वो अपने कमरे में किसी की भी आमद की तवक्को कर सकता था सिवाय इसके। अगर तुम बिजी हो ना तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अपने अंदर एतमाद और जरूरत पैदा करते हुए आस्तिकी से बोली। अंदर ही अंदर इस पर घबराहट और कुछ परेशानी ताई थी, मगर वो इसे यान होने नहीं दे रही थी। वो बेड पर टांगें फैलाकर बैठा था और इसके हाथ में एक किताब थी जो कमरे में कोई मीठी सी धुन भी मध्यम सुरों में बज रही थी। टांगे सिमट कर वो सीधा होकर बैठा, रिमोट से म्यूजिक बंद किया और साथ ही इससे भी कहा बैठो। सामने सोफे पर बहुत पुरतकल्लुफ़ से अंदाज में बैठ गई। किताब बंद करके साइड में रखते इसने फारिया को देखा। अब इसके चेहरे पर हैरत नहीं, सिर्फ संजीदगी खामोशी थी। इसे क्या कहने, वो बहुत कुछ सोच समझ कर और जुमले मरतब कर आई थी, मगर बात का आगाज करना बेहद दुश्वार साबित हो रहा था। वो खामोशी से इसके बोलने का इंतजार करता इसे देख रहा था। मैं तुमसे हमारे निकाह के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो चाहते हुए आस्तिकी से बोली। ये बात कहते हुए इसकी तरफ देखने का हौसला अपने अंदर पैदा नहीं कर पाई, इसलिए नजरें दास्तान अपनी गोद में दरे हाथों मस्कूर कर रखी थी। वो इसे कुछ कहने की मुंतज़िर थी, मगर बिल्कुल खामोश था और खामोशी का वक्फा बेहद तवील हो गया था। क्या वो कमरे से उठकर चला गया? वो यहीं पर अकेली बैठी है? इसने बुखरा कर सर ऊपर उठाया। वो खामोशी से ऐसे देख रहा था, इसके चेहरे पर बिखरी संजीदगी किसी जज्बे का इजहार कर रही थी। वो समझ न पाई। मैं जानती हूँ हमारा रिश्ता खत्म न हो, मैं चाहती हूँ हमारा रिश्ता खत्म न हो। आगा जान की इस रिश्ते में इतनी खुशी है, क्या इनकी खुशी की खातिर हम इस रिश्ते को निभा सकते हैं? उसकी मुसलसल खामोशी से अपना एतमाद खोने लगी थी। ये कुछ तो बोले, इल्जामात आयद करे, बड़ा भला ही कहे, कुछ तो कहे। मैं जानती हूँ तो मुझे अच्छे नहीं समझते। मैंने माजी में ऐसा कुछ किया भी नहीं जिसके बलबूते पर मुझे अपनी अच्छाई का कोई दावा हो। ज़मीनी ने अस्पताल में मुझे जो कुछ कहा, अगरचे वो भी मेरे गुज़िश्ता माल के मुकाबले में बहुत कम था, मगर तुमने तो मुझे इतना भी कुछ नहीं कहा। मगर तुम्हारे कुछ कहे बगैर भी मैं जानती हूँ कि तुम मुझे इससे भी ज़्यादा बुरा समझते हो, शायद मुझसे नफरत भी करते हो। तुम मुझे क्या समझते हो ये इस बात से वादी है कि तुमने लाहौर मेरे पास आकर बजाय ये कहने की आगा जान शदीद बीमार है, मुझे देखने को तड़प रहे हैं, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ चलूँ। मुझे अपने साथ लाने के लिए एक मायदा मेरे सामने रखा। मैं अपनी किसी भी पिछली बुराई से इनकार नहीं कर रही। जो गलतियाँ मेरी हैं वो मेरी हैं, इन्हें किसी और के खाते में डालकर मैं खुद को बरी अलजमत करार नहीं दे सकती। मैंने जिंदगी में अब तक जो कुछ गलत किया मुझे इसका एहसास है और मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। जो कागज तुमने मुझे दिया था मैं कब का जलाकर ज़ाया कर चुकी हूँ। मैं अब यहाँ से कभी भी कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे पास मेरी किसी बदतमीजी, किसी बदसलूकी जवाब नहीं। जो कुछ मैंने किया वो सब का सब सरासर गलत था। फिर भी अगर तुम अलज़फ़ी से काम लेकर मुझे माफ़ कर सको तो मैं चाहती हूँ ये रिश्ता जुड़ा रहे। इस रिश्ते से मेरी डैडी और तुम्हारे पापा की बहुत सी ख्वाहिशात उम्मीद जुड़ी हैं। इस रिश्ते से आगा जान की बेशुमार खुशियाँ वाबस्ता हैं। इतने दुख देने के बाद मैं इन्हें मजीद कोई दुख अपनी वजह से नहीं दे सकती। क्या आगा जान की खुशी के लिए हम दोनों पिछली हर बात बुलाकर रिश्ते को निभा नहीं सकते? ठहर ठहर कर वो होश संभल कर मोहतात होकर इसने एक एक लफ्ज़ डरते डरते अदा किया और जब कह चुकी तब खौफज़दा निगाहों से देखा। आगा जान की खुशी के लिए इस रिश्ते को निभाएं। वो एक पल बिल्कुल खामोश रहा। इस पल भर की खामोशी के बाद इसने इसके अल्फाज बहुत सुकून और संजीदगी से उठाए। वो गुस्सा, नफरत या इख्तियार में नहीं, बल्कि बहुत पुरसुकून और हमवार लहजे में इससे मुखातब था। तुम्हारी गलती पता है क्या है फारिया? तुमने हमेशा आगा जान के साथ अपने रिश्ते को इस निकाह के साथ मिलाकर एक तनार में रखा। यही गलती तुम अब कर रही हो। तुमने हमेशा आगा जान के साथ बुरा रवैया भी इसलिए इख्तियार किया क्योंकि तुम इस रिश्ते से नाखुश थी। आगा जान के साथ तुम्हारा दादा पोती का रिश्ता तो एक बहुत अलग रिश्ता था फारिया। आज अगर हमारा रिश्ता खत्म हो जाए तो क्या आगा जान से, इस घर से, यहाँ तक कि मुझसे भी तुम्हारा हर रिश्ता खत्म हो जाएगा? तुम तो अलग अलग चीजों को साथ क्यों मिलाती हो? पहले जब इन्हें अपने दादा की हैसियत से कबूल करने को तैयार न थी, तो इस घर में आने पर राजी न थी, तो इस रिश्ते को खत्म कर देने का ऐलान करती थी। अब आज जब आगा जान की मोहब्बत कबूल कर ली, यहाँ रहने पर मादा भी होगी, तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि तुम्हारा यह रहने की शर्त ये निकाह और इसका कायम रहना है? इसने किसी वाज़ेहत के लिए लब खोलने चाहे, मगर वो दो टोकरे जमे बोला। अब ये मौजूद छिड़ा है तो मुझे भी सारी बात कर लेने दो। तुम अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हो, पछता रही हो, अपनी गलतियों का इज़ाला भी करना चाहती हो, ये सब ठीक है, लेकिन इन गलतियों के इज़ाले के लिए एक ऐसा रिश्ता जिसे कभी तुम्हारे दिल ने कबूल ना किया क्योंकि निभाना चाहती हो। शादी हमारी खुशी का नाम है फारिया, किसी जबरन रिश्ते से जबरदस्ती का नहीं। एक लड़की जो मेरे साथ अपने रिश्ते को कबूल नहीं करती,
میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. میں اسے ایک معاہدہ کر کے اپنے ساتھ لایا ہوں. وہ بڑے بیمار دادا کو دیکھے گی, یہ جانے گی کہ دادا کی یہ حالت میرے سبب ہے تو بری طرح شرمندہ ہوتی ہے, اپنے نکاح سے تائب ہوتی اس رشتے کو قبول کر لے گی. یہ تو بہت سستی, جذباتی بلکہ انتہائی درجے کی گھٹیا ترین حرکت ہے. اگر تم اس رشتے کو ایسے ہی کسی طرح منوانا میرا مقصد ہوتا تو اس گھٹیا ترین جذبات ہتھیارے سے لاکھ گنا بہتر تھا. کیوں تمہیں تمہارے برسوں پہلے کے خوف کے عین مطابق گن پوائنٹ پر اغوا کر کے اپنے ساتھ لے آتا. تمہیں زبردستی جبران اٹھا لینے میں پھر بھی شاید کچھ مردانگی, کچھ عزت, کچھ وقار موجود ہوتا. مگر آغا جان کی بیماری کو ہتھیار بنا کر تمہاری جذباتی کمزوری کا فائدہ اٹھانا, اس سے بس حرکت تو میری نظر میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس نے کچھ کہنے کی لب کھولے مگر اس نے پھر اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رکھنے کو کہا. میں نے زندگی میں اپنے مقام اور وقار سے نیچے اتر کر کبھی کوئی کام نہیں کیا فاریہ. میں تمہیں یہاں اس لیے ہرگز نہیں لایا کہ آغا جان کی حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ کر شرمندہ و نادم ہوتے تو مجھے قبول کر لو. آغا جان تم سے شدید محبت کرتے ہیں, یہ بات اب تم بھی اچھی طرح جانتی ہو. تم ان کے پاس آ کر رہنے لگو, ان کی بیٹی کی فیملی پھر سے ان کے پاس آ جائے. نہ جانے ان کی کتنی برسوں پرانی خواہش ہے. مگر جب یہ خواہش پوری ہونے کے بجائے انہیں لگا کہ تم ان سے اپنا ہر تعلق ختم کر دینا چاہتی ہو, تب وہ بے شدید بیمار پڑ گئے. وہ تمہیں اپنے قریب دیکھنے کے لیے, تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے تڑپ رہے تھے. پوری پوری رات بے قراری سے روتے رہتے. تب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ کسی بھی طرح تم ان کے پاس لے آؤں. میں نے اس وقت ڈیورس دینے کی بجائے 3 مہینے بعد کا وعدہ کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کہ تم ڈیورس طلاق کے بعد جائیداد میں حصے کا مطالبہ بھی کر رکھا تھا. تمہاری طرف سے یہ دونوں مطالبے ایک ساتھ کیے گئے تھے. تم یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چاہتی تھی. میں اپنا تمہارا رشتہ خاموشی سے ختم کر کے تمہیں یہاں لا سکتا تھا, اور آغا جان کو یہ بات بھی پتہ نہ چلتی. مگر جائیداد کی تقسیم خاموشی سے ہونے والا کام نہ تھا, اور میں ایک مرتبہ مرتے ہوئے شخص کو یہ جیت دینا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی اولاد کے مابین ہر رشتے, ہر تعلق اپنی آنکھوں سے ختم ہوتا دیکھے. جائیداد کی وہ تقسیم اس وقت اس اندازے میں انہیں جائیداد کی نہیں بلکہ اپنے گھر اور اپنی اولاد کی تقسیم لگتی تھی. جائیداد کے نام پر جو تاثر اس کے چہرے پر پھیلا, اس کو تاثر کو بغیر پڑھے فوراً بولا. ہاں یہ بات میں اب جانتا ہوں فاریہ کہ جائیداد میں حصے کا مطالبہ تمہارا نہیں تھا, مگر تب میں یہی سمجھا کرتا تھا. اس لیے تب میں نے ان دونوں چیزوں کو کچھ مہینے بعد طے کرنے کا تم سے وعدہ کیا تھا. اور میں نے 3 مہینے ہی کیوں کہا ہے, تو صرف اس لیے کہ مجھے تمہارے سامنے کوئی نہ کوئی ٹائم پیریڈ تو رکھنا تھا. سچ تو یہ ہے فاریہ کہ اس وقت مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ آغا جان 3 مہینے بعد زندہ ہوں گے بھی یا نہیں. تم نے ان کی وہ حالت نہیں دیکھی جو میں نے دیکھی ہے. تب مجھے ان کے ڈاکٹرز تک کو یہ ایسا ہی لگا کرتا تھا کہ شاید اب وہ زیادہ جی نہ سکیں گے. تمہاں یہاں لاتے وقت میں ویسے یہ چاہتا تھا کہ اگر یہ آغا جان کی آخری وقت ہے تو مرنے سے پہلے تمہیں اپنے پاس دیکھ لیں, تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا دے, اور جو کچھ ان برسوں میں تم سے کبھی کہہ نہ پائی وہ سب کہہ ڈالیں. اگر وہ ان کی آخری وقت تھا تو میں تمہیں اس آخری وقت میں ان کے قریب لا کر ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دینا چاہتا تھا فاریہ. اس کا شدت جذبات سے سر ہو رہا تھا, اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ پھیلا تھا, اور اب کچھ کہنے کی کوشش کرنے کے بجائے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی. آغا جان تمہارے تعلقات میں رکاوٹ کا سبب ہمیشہ یہی نکاح ہی بنا ہے. ان گزرے برسوں میں تم شاید کبھی ان کی محبت کو قبول کر ہی لیتی, مگر تمہیں یہ بات بھولتی نہیں کہ وہ اعلانہ محبت نچھاور کرتے اپنے دادا نے تمہیں ایک جبر کے رشتے میں باندھا ہے. ولی نے مغور سے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا. میں تمہیں بہت سی باتوں کے لیے غلط سمجھتا ہوں, لیکن جبرن قائم ہوئی اس رشتے سے انکار میں تم حق بجا ہو. مر جانے والے کی خواہش پر زندہ لوگوں کو قربان کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب یہ نکاح ہوا ہم اس روز سے پہلے کبھی ایک دوسرے سے ملے تک نہ تھے, ایک دوسرے کو جانتے تک نہ تھے. میں شاید انکار کر رہے تھے, مگر تب پاپا کے انتقال کو اتنے تھوڑے دن ہوئے تھے. میں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھا. مجھ سے بے روز پاپا نے اس رشتے کے لیے کہا, اور میں ان لمحوں میں انہیں انکار نہیں کر پایا. لیکن کچھ عرصے میں جب میری ذہنی حالت بہتر ہوئی, میں پاپا کی موت کے صدمے سے باہر نکلا. میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ جبرن اس رشتے کو نہیں نبھاؤں گا. آغا جان کہتے تھے ابھی فاریہ کی تعلیم مکمل ہونے دو, اس موضوع کو نہ چھوڑو, مگر میں نے ان سے بالکل واضح انداز میں کہہ دیا کہ میں فاریہ سے براہ راست بات کیے بغیر, اس سے ایسی مرضی جانے بغیر کبھی اس شادی کے لیے آمادہ نہیں ہوں گا. میں نے ایک بار تمہیں فون کر کے بھی یہی یقین دلانا چاہا تم اس نکاح سے ڈسٹرب نہ ہو. تمہاری مرضی کے خلاف کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے محسوس کرنا تھا کہ تم مجھ سے خائف رہتی ہو. تمہیں لگتا تھا کہ میں تمہیں زبردستی اٹھا کر سیر لے جاؤں گا. اس روز تم سے بات نہ ہو سکی, لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا مجھ پر یہ بہت اچھی طرح واضح ہوتا چلا گیا کہ تم اس رشتے سے کس قدر بیزار اور نہ ہو. میں جبر کے اس رشتے کو برقرار رکھنے کی کبھی بھی حق میں نہ تھا. مگر آغا جان کے بارے میں تمہیں بتاؤں فاریہ,
وہ اس نکاح کو ختم کرتے اس لیے ڈرتے تھے، مجھے اس لیے ڈرتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ رشتہ انہیں ان کی محروم بیٹی کی فیملی کے ساتھ جوڑ کے رکھ سکتا ہے۔ وہ نکاح اور رخصتی کی خواہش میں ان کی صرف یہی عرض پوشیدہ تھا فاریہ کہ وہ اس طرح پھر تم ان کے قریب ان کے پاس آ جاؤ۔ اس رشتے کو ٹوٹنے سے ڈرتے تھے فاریہ، انہیں لگتا تھا کہ اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو شاید پھر تم ان سے اپنا رشتہ توڑ ڈالو گی، ان سے کبھی ملو گے نہیں، اور رشتے کے ٹوٹنے سے ڈرتے تھے فاریہ۔ لیکن شادی ایسے ہو جانے کا تو خیال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے فانی ریٹ تک میں آغا جان کی وجہ سے مسلسل خاموش تھا، مگر فانی ریٹ کے بعد میں خود تم سے یہ کہنے کے لیے تم سے ملنے آ رہا تھا کہ تمہاری مرضی سے یہ ہے، سوچے ہم اس رشتے کو ہنسی خوشی ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب کہنے کے ساتھ تم سے یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ تم آغا جان کے ساتھ اپنے رشتے کو اس نکاح سے ہٹ کے دیکھو، ان کے ساتھ اپنے رشتے قبول کر لو، ان کے دل کی خوشی کے لیے ایک بار یہاں ہمارے گھر ضرور آ جاؤ۔ لیکن اس سے پہلے تم سے آ کر علیحدگی اور طلاق کی بات کرتا، تمہاری طرف سے یہ مطالبہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے ساتھ پیش ہو گیا۔ دو پڑھے لکھے لوگوں کے مابین جو ایک معاملہ خوش اسلوبی اور جیسن طریقے سے حل ہو سکتا تھا وہ انتہائی جاہلانہ انداز میں سامنے لایا گیا۔ طلاق جائیداد میں حصے کا مطالبہ، بات نہ کرنا، رابطہ رکھنا پسند نہ کرنا، ان سب کا آغا جان کی کیا مطلب رہتا؟ یہی نہ کہ تم اس نکاح کو نہیں در حقیقت انہیں رد کر رہی ہو، ان سے قطع تعلقی کا اعلان کر رہی ہو۔ ان کی طبیعت کی اس درجہ خرابی کی وجہ بھی یہی بات تھی۔